السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم۔ إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ له رزقا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تمام مخلوقوں میں سے بہترین مخلوق بنایا ہے۔ لیکن یہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر اور اپنی آرزو اور تمنا کے پیچھے چل چل کر اس انجام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اسی انسان کو کبھی اولئک کالانعام یہ جانوروں کی طرح ہے اور کبھی بل ہم اضل کہہ کے جانوروں سے بھی بدتر قرار دیتے ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی کئی قسمیں اٹھا کر اس کی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں اور انسان کے اپنے کرتوت جو ہے وہ اس چیز پہ بضد ہوتے ہیں کہ اسے کہہ دیا جائے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ لیکن وہ تو ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ ہمیں اس حال پہ چھوڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس نے بڑی محبت سے مجھے اور آپ کو بنایا ہے۔
دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب کو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کلمہ کن سے بنا رہا ہے، لیکن جب حضرت انسان کی باری آئی ہے تو خلقت بیدی، اللہ یہ شرف دیتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے تجھے بنایا ہے، سب کو حکم کیا ہے بن جا، لیکن جب انسان کی باری آئی ہے تو فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، انسان تجھے ایسے جوڑا ہے جیسے تم میں رب کو خوبصورت لگتا ہے، جو میری چاہت تھی کہ انسان ایسا ہونا چاہیے۔ یہ وجود، یہ تخلیق، یہ انسانی ڈھانچہ اللہ نے انتہائی خوبصورت بنایا ہے۔ تو جو چیز خوبصورت ہو اس کا مالک اسے کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا، اور جو مالک کے ساتھ ساتھ خالق بھی ہو، جس کا تعلق یہ ہو کہ وہ مالک ہی نہیں ہے وہ خالق بھی ہے، وہ کبھی اپنے بندوں کو ضائع ہونے دیتا ہے؟ صرف مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 1.5 لاکھ کے قریب انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث کیا ہے۔ ان سارے انبیاء کے آنے کا ایک ہی مقصد تھا، وہ مقصد کیا تھا؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ جن اندھیروں کی طرف یہ جا رہے ہیں ان اندھیروں سے اس کو نکال کے نور اور روشنی کی طرف صراط مستقیم کے اوپر گامزن کر دیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی پیاری مثال دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثلی و مثلکم کمثل الذی استوقد نارا، میری اور تمہاری مثال اسی طرح ہے کہ جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی ہے، آج کے دور میں سمجھ لیں برسات کے موسم میں لائٹ چلائی ہوئی ہے، فرمایا پتنگے آ رہے ہیں، وہ اس کی خوبصورتی، اس کی روشنائی، اس پہ فدا ہوتے ہوئے اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو نہیں پتا جیسے ہی آگ میں جائیں گے جل جائیں گے، تو یہ سب اس کے اوپر داخل ہو رہے ہیں، اور میں اللہ کا نبی اس آگ کے پاس کھڑا ہوں، وَإِنِّي لَآخُذُ بِحُجَزِكُمْ، اور میں اللہ کا نبی تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے کھینچ رہا ہوں۔ اللہ کے بندوں، میرے امتیوں، آگ میں مت جانا، اس کی ظاہری خوبصورتی پہ مت جائیں، اس کی زیب و زینت پہ مت جائیں، اس کی چمک دمک پہ مت جائیں، اس میں چلے جائیں گے تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو میں اللہ کا نبی یہ جذبہ لے کے، یہ احساس لے کے آیا، اور یہ احساس کیوں نہ ہوتا؟ اسی احساس کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعائیں فرما رہے ہیں، اسی احساس کے لیے اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جب معاشرے میں برائیاں بڑھ جاتی ہیں اور برائیوں کی انتہا ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس وقت اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے نبی کو اس امت کی طرف مبعوث فرماتے ہیں۔ جب کلی طور پہ ہر طرف برائیوں کا راج ہو جائے، پھر اللہ کے نبی آ کے اپنی امت پہ محنت کرتے ہیں۔ بعین اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا یہ لوگ تو واضح گمراہی میں تھے، انتہا کے اوپر ان کی گمراہی پہنچی ہوئی تھی، یہ اپنی ضلالت کے اندر عروج پہ تھے، انسانیت کا تعارف ختم ہو چکا تھا، آپس میں ماں باپ کی پہچان، بہن بھائیوں کی پہچان،
رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب کی پہچان، اپنی انانیت کی بھینٹ ایسے چڑھے ہوئے تھے، ہر رشتے اور تعلق کو بھولے ہوئے تھے۔ اور یہیں تک ہی نہیں، گمراہی کی انتہا یہ تھی کہ جو لوگ امت کے مصلح بن کے آتے، جو انبیاء اصلاح کرنے کے لیے آتے، ان کی بات ماننے کی بجائے ان کے قتل کے جو ہے سازشیں کیا کرتے، ان کو وہاں سے نکالنے کی سازشیں کیا کرتے۔ اور یہیں تک بس نہیں، اس قدر ضلالت اور گمراہی میں یہ لوگ چلے گئے اور ان کے اندر رچ بس گئی یہ گمراہی کہ جس خالق اور مالک نے اس انسان کو پیدا کیا تھا اس کی شناخت ہی بھول گیا، اس قدر گمراہ ہوا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، واضح گمراہیوں میں تھے، نہ دنیا کے کسی رشتے کی پہچان ہے، نہ اپنے رب کے ساتھ جو تعلق اور رشتہ ہے اس کی پہچان ہے۔ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے لوگوں کی اصلاح کی۔ یہ کتنا گمراہی کا دور تھا۔ حضرت صائب بن ابی صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن دارمی کی روایت، فرماتے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل عام جس طرح مکے کے لوگ زندگی بسر کرتے تھے ویسے ہی کر رہا تھا، نہ اللہ کی پہچان، نہ اللہ کے بندوں کی پہچان، حتیٰ کہ ایک دن میری ماں نے مجھے دودھ تیار کر کے دیا اور اس دودھ کے اندر مکھن کے جو پیڑے ہیں وہ رکھ کے دیے۔ آپ سوچتے ہوں گے شاید اس بچے کی خدمت کے لیے، یا اس کا باپ کہیں مزدوری کرتا ہوگا اس کے لیے، نہیں، بلکہ یہ آپ لے کر جائیں اور بیت اللہ کے باہر دو بت ہیں نیلا اور صاف، ان بتوں کے نام پہ اس کو چڑھا کے آ جائیں۔ آپ نیلا اور اوصاف کا نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن آپ حیران اور دنگ ہو جائیں کہ یہ کوئی اللہ کے نبی نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کے ولی نہیں ہے جو بیت اللہ کے دروازے پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی بڑے نیک اور متقی نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ظالم کون ہے؟ یہ یمن کے رہنے والے، نائلہ عورت تھی اور صاف مرد تھا، ان دونوں کا آپس میں عشق ہوا۔ یمن میں یہ اصول نہیں تھا کہ یہ ادھر شادی کر سکتے، وہاں سے یہ دونوں بیت اللہ کی زیارت کے بہانے نکلے اور بیت اللہ میں انہوں نے بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے حدود اللہ کو پامال کیا اور زنا کیا۔ جب اللہ کے اس حرم کی، اللہ تعالیٰ کے اس گھر بیت اللہ کی حرمت کو یوں پامال کیا گیا، اللہ کو غصہ آیا، میرے اللہ نے حکم کیا اور ان دونوں کو پتھر بنا کے رکھا۔ اب مشرکین مکہ نے جب ان کی کیفیت اور حالت دیکھی تو ان کو وہاں بیت اللہ سے نکال کے باہر بیت اللہ کے دروازوں کے سامنے رکھ دیا تاکہ ہر شخص جو بیت اللہ میں داخل ہو وہ عبرت پکڑے کہ جو اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو چھوڑیں گے نہیں، معاف نہیں کرے۔ اب اس نیت سے ایک قوم نے یہ کام کیا ہے، تو یہ کیا کر رہے ہیں کہ ان کے نام پہ یہ دودھ اور مکھن کے پیڑے لے جائیں اور ان کے اوپر یہ نظر و نیاز دے کر آ جائیں۔ فرمانے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ ہر مرتبہ ان کو دیتا ہوں، آج یہ دودھ خود پی لوں، یہ پیڑے میں خود کھا لوں، لیکن جو ان کے مجاوروں نے اور اس وقت کے لوگوں نے ایک تصور دیا تھا کہ اگر یہ آپ نے کھا لیے، دودھ پی لیا، تو پھر کہتے میں بکریوں کا چرواہا تھا، تو میرے دل میں یہ بات کون ڈال رہا ہے؟ شیطان ہی ہے نا، دل میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ اگر یہ دودھ پی لیا تو تیری بکریاں مر جائیں گی، تیرا مال تباہ ہو جائے گا۔ فرمانے لگے میں ڈرتے ڈرتے گیا، ماں کا حکم تھا جا کے ان دونوں بتوں کے پاس اس طرح اس دودھ کے ڈبے کو رکھ دیا اور میں تھوڑا سا سائڈ پہ واپس پلٹنے لگا
تو میں نے کیا دیکھا کہ کتا ایک آیا ہے اور اس نے اس دودھ کو پی لیا ہے۔ کتے نے دودھ کو پی لیا اور اس کے بعد اس کتے کو حاجت ہوئی تو میری آنکھوں کے سامنے اس نے نائلہ کے اوپر پیشاب کر دیا۔ لیکن اس ساری تحقیق کو، اس اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی نظر کو ایک مرتبہ تو میرے دل میں یہ جھٹکا لگا کہ یہ کیا گمراہی ہے کہ جو اپنے وجود کو نہیں بچا سکتا پیشاب کے چھینٹوں سے، اور ایک مخلوق جس کو رب نے پیدا کیا ہے اس کو سمجھ ہے کہ یہ قابل احترام اور نظر و نیاز کے مالک نہیں ہے۔ میں اشرف المخلوق ہو کے کس گمراہی اور ضلالت میں چلا گیا۔ لیکن ڈر تھا کہ اگر بات کی تو گھر والے نہیں مانیں گے، گھر سے جو ہے جھڑکے پڑے گی۔ کیوں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پیغمبر کی آمد سے قبل سارے واضح گمراہی کے اندر تھے۔ خاموش ہو گیا، لیکن دل میں یہ کھٹکھٹا ضرور کہ یہ شاید کوئی مسئلہ ہے، اگر یہ اللہ کی پسندیدہ شخصیات ہوتی تو کبھی اللہ تعالیٰ ان کی یوں توہین اور تذلیل نہ کرواتا۔ آج ہمیں بھی یہ پیغام ہے کہ ہم کبھی کوئی چیز اٹھا کے کہیں جا رہے ہیں، گھر میں، خاندان میں بہن لاچار ہے، غریب ہے، بھائی کمزور ہے، اس پہ خرچ کرنے کے لیے ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، لیکن اور کسی کے کہنے پہ کسی اور جگہ پہ جس کا نہ شریعت میں کہیں ثبوت اور دلیل ہو، جتنا مرضی ہم سے خرچ کروائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ضلالت اور گمراہی کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور یہ پہچان دینے کے لیے آئے ہیں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ جو اپنا بدن ہی ڈھانپ نہیں سکتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جو نماز نہیں پڑھ سکتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین من کان قبلکم، میرے امتیوں تہجد کی نماز کا خصوصی خیال رکھنا۔ کیوں؟ اس امت سے پہلے اللہ نے کسی ایک شخص کو بھی منصب ولایت پہ فائز نہیں کیا حتیٰ کہ جب تک وہ تہجد گزار نہیں بن گیا۔ ولی تو تہجد گزار ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے ہوتے ہیں، رونے والے ہوتے ہیں۔ ان کی اگر دن گزرتا ہے تو انسانیت کے جذبے میں راتیں بسر ہوتی ہیں تو اللہ کے سامنے روتے ہوئے اپنی نیکیوں کی قبولیت کی دعائیں کرتے ہوئے۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی پہچان۔ لیکن یہ کس قدر لوگ گمراہ ہوئے کہ جنہوں نے اللہ کے گھر کی عزت کو پامال کیا، اسی کو اللہ کا شریک بنا کے یہ لوگ بیٹھ گئے۔ یہی وجہ تھی۔ پھر اس کے بعد ان بتوں کو یہاں سے اٹھا کے صفا اور مروہ کے اوپر رکھ دیا گیا، اور لوگ جس جگہ صفا اور مروہ کی سعی کرتے تھے، جو کہ ایک سنت تھی اسماعیل علیہ السلام کی، اس کو مسح کر کے لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنے کا مقصد ان نیلہ اور اوصاف کی زیارت ہے۔ اس قدر اسلام کی صورت کو، اسلام کے چہرے کو مسح کیا گیا ہے۔ یہ گمراہی ہے۔ اگر ہم بھی کلمہ پڑھنے کے بعد اس طرح کی گمراہیوں میں داخل ہیں تو پھر سمجھ لیں ہم نے مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا۔ ہم خود ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے مقصد کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اس قدر گمراہ تھے۔ صحیح البخاری میں آتا ہے، حضرت عطا بن رجاء رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ہم اپنے دور میں جو بتوں کی پوجا کس طرح کیا کرتے تھے کہ کسی بھی سفر پہ جانا تو کیا کرتے، اپنے ساتھ خوبصورت ایک پتھر رکھ رہے تھے، خود ہی گمان کر کے، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ اللہ کے بے قدروں نے کوئی دلیل نہیں دیکھی، کوئی عقل سے کام نہیں لیا، اس قدر یہ اللہ کی
معرفت سے ناشنا اور ناواقف ہوئے کہ ان لوگوں نے خود اپنے ہاتھ سے پتھر اٹھا لینا اور کہنا یہ پتھر جو ہے یہ میری ضرورتوں کو پورا کرے گا، سفر میں میرے کام آئے گا۔ فرماتے بعض اوقات ایسے ہوتا رستے میں پڑے ہوئے پتھروں میں سے ہمیں کوئی اور پتھر زیادہ خوبصورت لگتا، اپنا حاجت روا اور مشکل کشا وہاں گرا کے دوسرے کو بنا لیتا۔ یار عقل تسلیم نہیں کرتی ان چیزوں کو، اس قدر یہ لوگ گمراہ ہو گئے تھے۔ اس دور میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں ہم سفر پہ جا رہے تھے، اچانک میرا بت گر گیا جو پتھر اٹھایا تھا۔ اب میں سوچوں مجھے کوئی پتھر نہیں مل رہا، ابھی اسی سوچ میں تھا، اچانک میری اونٹنی نے پیشاب کر دیا۔ میں نے کہا چلے یہ مٹی گیلی ہوئی ہے، اسی کو اکھیڑ کے میں نے گھو لیا، ایک صورت بنا لی، ذہن میں تصور کر لیا یہی میری ضرورت کے کام آئے گا۔ کس قدر گمراہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کو سویق کہا جاتا تھا، ستوؤں والا۔ یہ خود بیان کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے خاندان میں اکثر ایسے ہوتا تھا جب کسی سفر پہ جانا تو اپنی حفاظت کے لیے ستوؤں کا ایک بت بنا لینا، سارے راستے وہ ہماری حفاظت کرتا جاتا ہے ذہن کے مطابق۔ جب ہم اپنی منزل پہ پہنچ جاتے اسی ستو کو پانی کے اندر گھول کے ہم پی لیتے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس قدر گمراہیوں کے اندر تھے۔ آج ہم دیکھیں کیا ہم نے بھی اس طرح کی گمراہیاں جو ہیں اپنے اندر، اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھروں میں داخل تو نہیں کر لی؟ اور اس کے بعد یہ لوگ پتھروں کی پوجا کس قدر کیا کرتے تھے۔ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی، صحیح البخاری کی یہ روایت ہے۔ آپ نے فرمایا رأیت عمرو بن لحی یجر قصبہ فی النار، میں نے عمرو بن لحی کو جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ یہ بنو خزاعہ قبیلے کا سردار تھا۔ فرمایا میں نے اس کو دیکھا ہے کس حال میں، اس کی جو پیٹ کی آنتڑیاں ہیں وہ ساری دوبر رستے باہر ہیں اور یہ چکی کی طرح اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اس کا گناہ کیا تھا؟ یہ بنو خزاعہ قبیلے کے پاس جب بیت اللہ کا انتظام و انصرام آیا تو یہ اس وقت یمن کے علاقے میں گیا ہوا تھا، وہاں سے اس نے جا کے دیکھا کہ ادھر لوگ ایک بت کے سامنے پوجا کرتے ہیں، اس کی منت سماجت کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگا اس کو، عمر کو، وہ اس کا بادشاہ جو اس وقت دور کا تھا، کہتا ہے یہ ہمارے ہاں بڑا نیک آدمی تھا۔ اور آپ نے غزوہ احد پہ بھی سنا ہوگا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ آزمائش آئی تھی صحابہ پہ، تو مشرکین مکہ کی طرف سے یہی آواز بلند ہوئی تھی، الحبل، حبل آج بلند ہو جا، یہ وہی بت ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، یہ چلا گیا ہے۔ اب ہمارے ذہن کے مطابق یہ اس کی ہم نے وہی شکل ایک بت کی صورت میں دھار لی ہے اور ہم اس کے سامنے آتے ہیں، کام کرنے سے پہلے تو اس کے سامنے جھک جانے کی وجہ سے ہمارے کام میں برکت ہو جاتی ہے۔ یہ تاجر آدمی تھا، یہ کہنے لگا پھر مجھے بھی بنا کے دے، تو اس نے عقیق پتھر کا بت بنا کے دیا اس کو، عقیق پتھر کا۔ آج بھی ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے، یہ بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، رزق میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ جس نے یہ عظمت سنی تھی، سنائی تھی، میرے نبی نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے اور اس قدر گندی حالت میں اس کو دیکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے قبل یہ آدمی عقیق کا حبل بت بنا کے لے کے آیا، اور وہ اللہ کا گھر جس کو اللہ کہتے ہیں ہدی للعالمین، لوگوں کے لیے، یہ ساری جہان کے لیے یہ ہدایت کا مرکز تھا، اس مرکز کے اندر یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک شروع ہو گیا۔ اور فرمایا یہی وہ عمر شخص ہے جس نے سب سے پہلے مکہ کے اندر شرک کو شروع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم کے اندر اس قدر سخت سزا دی۔ یہ
پتھروں کو پوجنے والے، اس دور میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ اور پھر قبروں کے پجاری، مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بصرہ کا علاقہ تستر فتح ہوا۔ قصہ مختصر، جب فتوحات مکمل ہوئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر کے علاقے میں جب وزٹ کیا تو دیکھا ایک بہت بڑی قبر ہے، بہت بڑی قبر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یہ مسلمانوں کی حکومت ہے، اب ادھر خلافت مسلمانوں کی ہے، اس کی لوگ پوجا کرتے ہیں، اس قبر کو ختم کر دیا جائے۔ اس قبر کو ختم کیا گیا۔ جب گرایا گیا تو اتفاق ہوا اس بڑی قبر میں اتنی بڑی ہی ایک جسم، ایک وجود موجود تھا۔ اتنا بڑا وجود، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسم تو کیا، ہم نے صرف اس کی ناک ماپی تو اس کی ناک جو ہے وہ 1 ذراع تھی، 1.5 فٹ کی صرف ایک اس کی ناک ہے، اس کا وجود کتنا ہوگا۔ فرمانے لگے جلدی سے خط لکھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس وجود کو اٹھا لو اور رات کے کسی پہر میں جا کر کسی صاف علاقے میں دفنا کے پھر اس کی قبر کو بالکل برابر کر دینا ہے۔ کیوں؟ فرمایا میں عمر گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے نبیوں میں سے کوئی نبی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ اس چیز کو حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اس جسم کا، اس وجود کا ایک ایک انگ محفوظ ہے، یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ اللہ کے کسی نبی کی قبر ہے۔ تو یہ لوگ نیک لوگوں کی، ولیوں کی، حتیٰ کہ نبیوں کی قبروں کے پجاری بن گئے تھے۔ آج سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہمارے اندر تو یہ برائیاں نہیں ہیں، ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، پیار ہے، عقیدت ہے۔ پیغمبر کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ بڑی گمراہیوں میں ہے۔ اور نبی کیوں بھیجا ہے؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو میرے پیارے بندے جن کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے یہ کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ میں نبی اسی لیے بھیج رہا ہوں لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ انبیاء ان لوگوں کو گمراہی سے نکال کے روشنی، صراط مستقیم کے راستے پہ گامزن کرتے۔ یہ پیغمبر کی آمد کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی ضلالت اور گمراہی سے محفوظ فرمائے، شرک و بدعت و خرافات سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بعثت، آپ کے اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اللہ وہ سمجھ کے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔